بازی نہیں. اہل حدیث بھی کہتے ہیں لا ریب ہے, اہل دیوبند بھی کہتے ہیں لا ریب ہے, اہل سنت بھی کہتے ہیں لا ریب ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں, جتنی جماعتیں ہیں, جتنے مسلک ہیں, ہر ایک مسلک کا بندہ یہ کہے گا کہ قرآن لا ریب ہے. کیونکہ قرآن, اگر قرآن کو لا ریب مسلمان نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ٹھہرتا. قرآن کو بلا شک و شبہ لا ریب ماننا پڑے گا. یعنی لا ریب کا مطلب یہ کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں, شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. بھئی قرآن کو تو آپ نے لا ریب مان لیا, اب اس کے ساتھ ساتھ جس کا یہ کلام ہے, جس کا یہ کلام ہے, اس ذات کو بھی لا ریب ماننا پڑے گا. اگر رب کو لا ریب نہیں مانتے, اللہ کو آپ موجود نہیں مانتے, اللہ کو آپ حی القیوم نہیں مانتے, اللہ کو سننے والا, دیکھنے والا, قائم, ہر عیب سے پاک نہیں مانتے, تو میرے دوستو نص قرآنی پہ شک آئے گا, قرآن پہ شک آئے گا. اب قرآن بھی لا ریب, رب کی ذات بھی لا ریب, وہاں پہ شک کرنا بھی کفر ہے. میرے دوستو جو ہستی اس کلام کو لے کر آئی, اگر اس میں کوئی نقص نکل آیا تو وہ نقص بھی توبہ نعوذ باللہ قرآن پہ نقص نکلے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کلام کو لے کے آنے والا کون ہے؟ یہ کلام الہی ہے, اسے لے کر آنے والا جبریل امین ہے, ملائکہ کا سردار ہے. جبریل امین بھی لا ریب, اس پہ بھی ایگری کرتے امت مسلمہ. تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جبریل, اسرائیل, ان ملائکہ کی پاور کے متعلق بھی مانتے ہو. تمام ملائکہ کو لا ریب مانتے, تمام ملائکہ کی پاور کو مانتے ہو. مسلمانوں, جب اسرائیل کو یہ عزت دیا گیا کہ دنیا کے کسی کونے پہ جس بندے نے مرنا ہے اس کی روح کو قبض کرنا اسرائیل کے اختیار میں. جب بھی خالق کائنات نے جو پیغام بھیجنا ہے فرشتوں کو اس کائنات پہ, جو مہربانیاں, جو فرمائیاں, وہ واحد فرشتہ ہے جبریل امین علیہ السلام, جو تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا, سلام پیش کرتا رہا, اللہ کا پیغام دیتا رہا. وہ فرشتہ بھی لا ریب مانتے ہو. میرے دوستو, خالق بھی لا ریب, جس کا کلام وہ خالق بھی لا ریب, جو لے کے آنے والا وہ بھی لا ریب, جو کلام آیا وہ کلام بھی لا ریب. اور میرے دوستو, اگر یہ کلام پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ میری امانت اٹھاؤ, فرشتوں نے معذرت کی کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ہم میں وہ سکت نہیں ہے. میرے دوستو, رب کی ذات لا ریب ہے اور جبریل امین بھی لا ریب ہے, اور جو کلام لے کر آیا جبریل امین, وہ کلام بھی, وہ قرآن مجید بھی لا ریب ہے. تو میرے دوستو, جس سینے و دہا پہ یہ کلام نازل کیا گیا, اس سینے پہ, اس ہستی پہ جب آپ کلمہ پڑھ کے نقص نکالیں گے تو پھر ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو قرآن کو لا ریب نہیں مانیں گے. میرے دوستو, جس کا کلام وہ خالق لا ریب, جو لے کے آنے والا اس قرآن کو وہ فرشتہ جبریل امین لا ریب, جس یہ قرآن بھی لا ریب. اور قرآن لا ریب اس وقت تک نہیں ٹھہرے گا جب تک جس سینے پہ نازل کیا گیا اس ہستی کو آپ لا ریب نہیں مانیں گے. وہ ہستی میرے اور آپ سب کے کریم آقا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. میرے حضور کو رب نے وہ شان عطا فرمائی, وہ عظمت عطا فرمائی. میرے دوستو, معراج کی شان
شب یہ فرشتہ اقبال نے یہ تو کہہ دیا، علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ فرشتہ کہنے سے میری تکذیب گھٹتی ہے، میں تو وہ سجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اس نے کہا مجھے فرشتہ کہہ کے میری عظمت کو کم نہ کرو۔ ہم زیادہ تر درجہ یہی دیتے تھے کہ بندہ سے فرشتہ لگا، ٹھیک۔ اقبال کہتا ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری تکذیب گھٹتی ہے، میں تو وہ سجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ آج آپ سب اشرف المخلوقات ہیں تو کسی فرشتے کی وجہ سے نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک۔ آپ تمام نبیوں کی امتوں سے افضل امت ہے تو کسی فرشتے کی وجہ سے نہیں ہے، جس ہستی کی وجہ سے آپ اشرف المخلوقات ہیں، جس ہستی کی وجہ سے آپ سب نبیوں کی امتوں کی سردار امت ہے، وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ میرے دوستو، جب یہ لا ریب کا مسئلہ اب مسئلہ بنا کہ وہ بدبخت نے قرآن کی تقریباً 26-27 آیتیں آن دی ریکارڈ قرآن پاک سے نکال کے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے یہ قرآن میں یہ توبہ نعوذ باللہ ایک طرح کا ایک بہت بڑا بلینڈر کر دیا، گستاخی کر دی، اس نے یہ کہہ دیا، بکواس کر دی، اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن لا ریب ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن لا ریب ہے۔ اب ایک بندہ شاید اسے نماز بھی آ رہی یا نہیں آ رہی، کلمہ صحیح طرح سے معلوم ہے یا نہیں معلوم، وضو کا طریقہ معلوم ہے یا نہیں معلوم، صحیح طرح اسلام کو سمجھ پا رہا ہے یا نہیں پا رہا، لیکن اس نے یہ دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ تو دعویٰ رہ گیا، وہ ورقے قرآن، وہ ورقے، وہ چند صفحے اس نے آن دی ریکارڈ میڈیا پہ بیٹھ کے ان صفوں کو شہید کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے یہ قرآن سے توبہ نعوذ باللہ تبدیلی کر دی ہے، کیونکہ یہ قرآن میں اس کی بکواس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ دہشت گردی کی علامت ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ ایک طرف ہمارے پاس قرآن پڑھنے کو ٹائم نہیں، قرآن سیکھنے کو ٹائم نہیں، صبح آپ اندازہ کریں، صبح سکولوں کو بچے، میں سکول کی تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا کہ سکول میں پڑھنا، پڑھو بچے، پڑھاؤ بچے، لیکن کیا وہ اقبال کا پھر شعر آ گیا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو اور فلاں بھی ہو، اور یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی؟ کیا مسلمان بھی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن بھی مسلمان ٹھہرے، ہم مروسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا مسلمان، اس کے سوا کیا اسلام سیکھا؟ اس کے سوا بس ہم نے سیکھا یہی ہے کہ میں گفتگو کروں گا، میری گفتگو کے بعد کوئی ایک دو بندے ایسے اٹھیں گے، وہ باہر جا کے چوک میں کسی حویلی میں جا کے بیٹھ کے وہ کہیں گے جناب ماتھے پہ مکھی بیٹھی تھی، وہ فلاں نقص تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ یہ اسلام ہم نے سیکھا۔ میرے دوستو، قرآن تک حملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک حملہ ہے، ہم پھر بھی دین سے دور ہیں، تو کیا ہم سب ذمہ دار نہیں؟ ہمارے قرآن پاک کی دوری کی وجہ سے، جبکہ قرآن پاک یہ ٹائم بڑا اہم ہے۔ دوسری اب دوسرا پوائنٹ ہے، آج کی گفتگو ذرا غور و فکر کے ساتھ سمجھیں، اور یہ میڈیا پر ریکارڈ ہوگی، اس کو آگے آپ سب نے شیئر بھی کریں جس کے پاس موبائل ہے۔ اچھا، یہ قرآن جب نازل ہوا تو کہاں نازل ہوا؟ حضور کے سینے۔ اب حضور کے سینے پہ نازل ہوا، اور حضور کے بعد جنہوں نے اس قرآن کو حفظ کیا، اس قرآن کو سیکھا، ان کی زندگی کے متعلق آپ نے کبھی دیکھا، سوچا؟ آج آپ نا ہم سب اس میں شامل ہیں، کسی کے پیر کی بے ادبی کر دو، اتفاقاً کوئی مسئلہ کر دو،
مریض گوارا نہیں کرے گا، یہ ہماری بے حسی کی علامت ہے۔ کوئی مریض کسی پیر کی کوئی مسئلہ اتفاقاً مسئلہ بن جائے، کوئی مثال، کوئی مریض یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میرے پیر، اگرچہ وہ مریض سمجھتا ہے میرے پیر میں یہ نقص ہے، لیکن وہ پھر بھی گوارا نہیں کرتا، وہ کہتا جناب میرے پیر کی بات کر دی۔ لیکن مسلمانوں، دنیا کے تمام پیر نبی کے ادنے سے ادنے صحابی کی جوتی پہ قربان۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ پھر یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ پیری مریدی ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نہیں سمجھ پا رہے تو پھر یہ رہبانیت ہے، ایک بس دکھلاوا بازی۔ میرے دوستو، شیخ پکڑنے کا مقصد یہ ہے آپ دین سمجھ سکیں۔ اگر دین سے دور ہے آپ تو پھر کیا کس لیے؟ قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ پیر کوئی رازق ہے؟ کسی پیر کو کوئی قرآن و حدیث سے رازق ثابت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ رازق صرف اللہ ہے۔ اب آپ سوال کریں گے، آپ کہیں گے پیر کیا ہے؟ پیر راہبر ہے۔ کیا ہے؟ راہ دسنے والا۔ اب یہ بھائی صاحب آئے باہر سے، پہلے اگر یہ نہیں آئے، یہ پہلے آتے ہیں لیکن پہلے اگر نہیں آئے تو یہ باہر سے پوچھیں گے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، مسجد کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ جو بندہ انہیں راستہ بتائے گا، یہ فلاں راستے پہ جائے، آپ مسجد میں پہنچیں گے۔ جب یہ پہنچے گا تو مسجد میں آئے گا، تو جس نے اس کو راستہ بتایا اگر تو وہ بندہ سچا ہے، نیک ہے، یا اسے سمجھے مسجد کے راستے کا پتہ ہے، تو پھر وہ مسجد کا راستہ بتائے گا۔ اگر نہیں پتا تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، معذرت۔ آج ہمارا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ خود جو نہ تھے راہ پائے، خود جو نہ تھے راہ پائے، وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ جو خود صراط مستقیم پہ نہیں، وہ اوروں کے ہادی بن گئے، راستہ بتانے والا۔ مجھے صبح عصر کا راستہ نہیں معلوم تو میں جنت کا راستہ بتا رہا ہوں، مجھے تو یہ گاؤں کی گلیوں کا نہیں معلوم تو میں جنت میں کیسے پہنچاؤں گا؟ میرے دوستو، اس چیز کو پرکھیں، یہ ناکافی ہے کہ میں نے پیر پکڑ لیا۔ پیر تو پکڑا ہی نہیں ہے۔ پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر پکڑا ابو بکر صدیق نے، پیر پکڑا فاروق اعظم نے، پیر پکڑا عثمان غنی نے، پیر پکڑا مولا علی نے، پیر پکڑا امام علی مقام امام حسین پاک نے۔ پوچھو ان سے کہ پیری مریدی کا درد کیا چیز ہے، یہ عشق کیا چیز ہے۔ یہ تو نہیں کہ جناب پیران دے مرید بنے ہو گئے ہو، ایک مثال بنی ہوئی ہے بھی جناب کسے پیر دے مرید نے کیا پیر صاحب کو مرید بڑے چوکھے ہو گئے تو پیر صاحب نے کہا نہیں مرید یہ کو نہیں ہوئے، اکا دکا مرید نے، باقی دے نہیں سارے۔ انہوں نے کہا مرید نے کہا حضور بڑے چوکھے مرید ہو گئے، اور پیر نے کہا اعلان کرو کہ پیر نو مریداں دے سر چاہیے۔ آئیے تک کسی پیر نے سر منگیا توڑے تو اسی تے یہ پیران دے آکے لا کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ اگر سر دینے دی باری آگی کون دے گا؟ وہ دے گا؟ دے گا؟ اور اگر سر دینا پہ گیا تو کوئی دے گا؟ اور اسی تے کہتے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی قرآن نہیں پڑھ رہے، ساڑیاں مسجداں کھالی نے تے دین تے میرے پتر بچوں قربانی مانگنا جائے، صرف قربانی۔ حضرت امام حسین نو اج مندے ہو لیکن حسین دی قربانی نو منو۔ حسین نے قربانی کیوں دیتی اس وجہ نو جانو۔ اگے بقرعید آ رہی ہے، بکرے تے چھترے تے کٹے تے بچے تے لبڑے تساں، لیکن پوائنٹ آف دا ویو تلاش کرو۔ اینا کٹیاں تے بچیاں تے بکریاں دیا گرداں تے چوریاں چلاونیاں آسان نے، اگر پتراں دیا گرداں تے چلاونیاں پیاں۔ اج تے ماں بیٹے نو قرآن واسطے نہیں اٹھان دی صبح، اگر ماں نو ایک ہونا پہ گا کہ پتر چل دین واسطے قربان ہو جا تو ماں کیویں اٹھائے گی؟ اٹھائے گی؟ اس واسطے میرے دوستو، اے میری شاید زندگی دے آخری ایام نے تھوڑا وقت
لو گھراں چ اپنی بیبیاں نو اپنی بچیاں نو اپنے بچیاں نو کہو پتر اے ڈائریاں چ لکھ لو تاریخ دا حصہ بنا لو اور اپنی کی کہندے نے کہ وہ دے دو لکھ کے دے دو کہ پتر اگر دین واسطے کتے بھی قربان ہونا پے جے تے پیچھے نہ لیکن لنگڑا بکرا قربانی ہو جاتا کانا سنگ ٹوٹے والا کن وڈے والا تے پلیت بندہ بھی قربانی نہیں ہوتا ہو جائے گا پلیت بندہ اس واسطے اور پاک کیویں ہو گے حضور دے عشق نال اور پاک کیویں ہو گے در در جا کے توید لب دیو نا توید لب دیو نا بکرے دے کے توید لیندے ہو چھترے دے کے توید لیندے ہو کڑائیاں دیندے ہو کی کچھ دیندے ہو قرآن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ام الشفا ساریاں شفاواں دی ماں ام الشفا جیڑی مرض جیڑی بیماری تھانوں لگے سورت فاتحہ پڑھ کے انہوں پھوک دیو اس تو بڑا علاج کرو ام الشفا وہ اسی ناتا ہی پڑھ دیا میں منگتیاں تو کیوں پھراں منگتی میں تے منگتی ہاں خدا تے یار دی یہ جھوٹیاں گلاں نے خیر قرآن پاک نازل ہویا میں تھوڑا جہا پنجابی دے تھوڑی گلاں میں ڈیل کر دیا ٹائم جڑا دروشی پڑھو حضور دا وصال پاک ہو گیا اچھا قرآن کچھ تے قرآن دے حافظ سن قاری صاحب انہوں نے حفظ کیتا نہیں اس واسطے کیا جاتا کہ حافظ قرآن دی قدر کرو حافظ قرآن دا ادب کرو انہوں پلیت کما تو بھی بچاؤ ادب دے دائرے چ رہ کے کوشش کرو جنہیں حفظ کیتا ہے اور میرے نبی دی سنت پہ گامزن ہوئے ورنہ کھارے نلکے تو پانی کو نہیں پیندا بندہ قرآن تے پڑھ لیا لیکن حضور دے عشق دی کوئی گل ہی کوئی نہیں تو پھر وہ تو قرآن پڑھنا بھی جڑا نا وہ بھی کس طرح پڑھا گیا کیویں حضور دے عشق نہیں رکھا سکی رکھی روٹی سکی روٹی وہ دے گا تو سواد نہیں ٹھیک ہے اچھا قرآن پاک نازل ہو گیا حضور دا وصال ہو گیا حضور تو بعد خلیفہ کون بنے نیام صاحب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا اٹیک تانوں اکثریت نال ابو بکر صدیق دی خلافت نظر آئے گا کبھی غور فکر کیتی جتنے ساڈے مسلمانوں دے اندر ایک ایسی جماعت ہے اس جماعت دے انہاں پروگراماں چ جاؤ تانوں کسے کافر دے خلاف گل کرتے نظر نہیں آؤ گے کیوں جی ابو جہل دے خلاف لہب دے خلاف اتبا شیبہ جننے بھی اوتھے تانوں گل خلاف لبے گی تے جنہ قرآن نو محفوظ کیتا انہوں نے خلاف لبے گی سیدنا صدیق اکبر دے دورہ خلافت تو یہ اتنے نا کام ہونا شروع ہوا کیوں نہیں قاری صاحب ایک مشورہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیتا بھی صحابہ جڑے نا وہ وصال کرتے جاتے ہیں ہن قرآن اونٹ تے چمڑیاں تے لکھیا سی کچھ پتھراں تے لکھیا سی کچھ لوگاں نوں یاد سی تے لب لب کے نا بسا کر کے صحابہ نوں اکٹھا کر کے تے قرآن اکٹھا کیتا تے سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت گزر گیا سیدنا فاروق اعظم دا گزر گیا سیدنا عثمان غنی او قرآن دے حافظ نے جڑے اس دنیا دے اندر سب تو پہلے جنہاں قرآن حفظ کیتا اور او کائنات دے اندر وہ ہستی نے کہ کسے دے گھر دے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں دا نکاح نہیں ہویا صرف ایک ہستی ہے وہ سیدنا عثمان غنی ہے اور اس محفل چ سیدنا عثمان غنی نے بھی کافر کیا جائے پھر اسی کافران کی گئی ہے پھر کافران کی گئی ہے ٹھیک ہے میرے بچوں دین سمجھو یہ ادو تک ہاتھ ہوندے رہن گے اتوں تک یہ بلینڈر چلتے رہن گے جدوں تک تسی
دین دے وارث نہیں بنتے. دین دے وارث رب چاہتا ہے تسی دین دے وارث بنو اور تسی چاہتے ہو کہ نہیں اسی تے پہلیاں دے وارث ہاں. وہ بھی رب نے تمہیں وارث نہیں چھڈنا. اللہ فرماتا میں پوری زمین دا وارث اپنے نیک تے صالحین بندیاں کو لایا. انہاں دا ظرف ایک کدی کسی نے ویکھیا کہنا لڑدے زمین تو اے زمین میری او زمین میری او زمین میری نہیں, جبکہ وارث ہو رہے قرآن کہہ رہے. ٹھیک ہے. اچھا قرآن پاک کو نا سیو کرنا شروع کرتا گیا. سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر کام ہویا. اچھا یہ 4 ہستیاں وہ نے, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا مولا علی. انہاں دا جڑا قول ہے نا وہ حدیث کا درجہ رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت, سبحان اللہ, میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو. تو میرے دوستو جدو سب تو پہلے خلیفے کی ذات پہ اٹیک ہو جائے گا, اے قرآن لا رہا ہے کس طرح بنو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طرح بنو گے؟ جیڑا صدیق بنیا ہی دے جن نے حضور کی نبوت کی سب تو پہلے گواہی دیتی, سب تو پہلے گواہی دیتی. میرے دوستو اور وہ ہستیاں ہو رہے ایک غزبہ تو نا واپس آ رہے سر تے واپس آ دیا ایک مائی راستے چ کھڑی ہو گئی, رستے چ کھڑی ہو گئی. یہ جڑیاں 25-26 آیتاں قرآن پاک جو نے کہا نا کہ میں کٹ دیتی نے, اے توبہ نعوذ باللہ وہ لانتی انسان کٹ دیتی نے. انہوں نے کہا جی اے ابو بکر صدیق, عمر فاروق تے عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے کولوں پائیاں نے توبہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تسی یہ بھی نماز نہ پڑھیا آئیے بھی قرآن نہ سمجھنا تاکہ کدی قرآن نہ ساڈیاں اکھاں دے وچ نہ آ جائے. قرآن ساڈے بچیاں اگر بچیاں بچے پڑھ کے تو پھر تو سانو دین تے چلنا پائے گا, پھر تو فلانا شوگر بھی گیا, پھر تو فلانی چیز بھی گئی, پھر تو فلانی چیز بھی گئی. یہ تو مطلب ہے کہ سانو وہ فلانیاں چنگیاں لگدیاں نے تے قرآن چنگا نہیں لگدا. ساری بخشش کس طرح ہونی ہے؟ کس طرح بخشش ہوئی؟ حضور دے صدقے, قرآن دے صدقے. خیر میرے دوستوں وقت تھوڑا میں مختصر کراں کہ قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. وہ سیدنا صدیق اکبر دی گل تو صداقت تو گل کرا. مائی نے حضور کو عرض کی یا رسول اللہ میرے خامد کا کی بنیا بھی شہید ہو گیا, زندہ ہے غازی. انہوں حضور کے سامنے اس مائی کا خامد شہید ہو گیا, شہید ہو گیا. حضور نے سوچا اگر میں اس مائی کو دسیا تو ایک کتے نا شکری نہ کر. فرمایا پیچھے نا عمر آ رہے ہیں, عمر کو پوچھو. ہوں مائی تو سیدنا عمر نے کول گئی, اے عمر میرے خامد کا کی بنیا؟ سیدنا عمر نے سوچا بھی حضور نے نہیں دسیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسیا تو کوئی حکمت ہے. آپ نے فرمایا بھائی پیچھے حضرت علی آ رہے, علی تو پوچھو. ہوں وہ مائی کے کول جدو مولا مشکل کشاہ آئے کہ آپ نے عرض کی تھی کہ اے علی میرے خامد کا کی بنیا؟ حضرت علی نے سوچا کہ حضور نے نہیں دسیا, عمر نہیں دسیا, کوئی حکمت ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا پیچھے ابو بکر صدیق آ رہا. میں نے سوچنا اے بدبخت انسان تیری حیثیت کی ہے. اچھا جس لوگ مائی ابو بکر صدیق اس کافرے کا سب تو اینڈ والا سپاہی سپاہ سالار سی, سب تو اینڈ تے. وہ مائی دے کول آئے, پوچھا, عرض کی تھی ابو بکر میرے خامدہ کی بنیا؟ اتفاقاً مطلب جس طرح بندہ ہے نا میرے منہ ہی نکل گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے منہ نکل گیا کہ پیچھے آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسم کے ٹوٹے ہو چکے سن تے رب نے جوڑ کے تے زندہ کر کے تے پیچھے بھیج دیتا. سبحان. وہ صحابی جدو حضور دے سامنے آیا, سرکار اس طرح نا ان سر تو دیکھی جاتا ہے علی میرے سامنے شہید ہویا تے فوراً جبریل آ, یا رسول اللہ رب سلام بھیجدا ہے
صدیق دی زبان چو اتفاقاً نکل گیا سبحان لیکن رب نے صدیق دی زبان تے جھوٹ نہیں تعلیم ہو دینا اللہ رب نے صدیق دی زبان نو سچا ثابت کرنے واسطے بندہ شہید ہو گیا زندہ کر کے بھیج دیتا تاکہ آن والے وقت اگر ایسے بد وقت لوگ اے نہ کہن کہ ابو بکر صدیق نے اس وقت بھی غلط کی تھی ٹھیک ہے اس واسطے میرے دوستو ایک قرآن نو جمع کرنے والے جڑے نا وہ پوری کائنات تو سب تو نبیوں تو بعد سب تو افضل تے اعلیٰ سبحان اللہ بے شک بے شک اور کہ جنہ نبی دے نال عشق کیتا ہے اج کسے پیر دی تنظیم کسے مولوی دی تنظیم اتے چک کرو کسے مولوی دی تنظیم دا جڑا کرتا دھرتا بندہ ہوئے انہوں تسی بے ایمان کہو او مولوی صاحب تہاڈی ایسی تے تیسی کر دے گا کہ تو میرے نمائندے نو کہنا تے جڑا نمائندہ رب دے رسول دے ہون کیا انہاں دی نمائندگی اتنی سستی ہوگی جناب وہ بدبخت لوگ اٹھ کے قرآن کے اندر گستاخیاں بھی کرنے پہ اور نال سیدھا اٹیک حضور دی نبوت ہے لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کے اندر ہدایات بھی ہے کنہ واسطے جڑے قربانی لگن دے قابل پرہیزگاراں واسطے متقیاں واسطے بے نماز بندہ متقی نہیں ہوتا بے نماز بندہ متقی ہو سکتا نہیں ہوئے گا ان کے اندر ہے بے اور نماز پڑھنے والا بندہ غیبت خور نہیں ہو سکتا یہ بھی چیزاں سوچو خیر قرآن جمع کر دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور خلافت کے اندر آ کے قرآن ایک کتاب اور ایک لغت کے اندر یہ جمع کر دیا کیونکہ عربی دیا 7 لغتاں سن عربی دیا